ایک بہترین گھرانے میں پرورش پانے والے طیب رجب اردگان وقت کے ساتھ ساتھ سیاست کے ایک بھاری بھرکم پہلوان بن کر ابھرے۔ جدید ترکی کے بانی مصطفیٰ کمال اتاترک کے بعد وہ واحد ایسے رہنما کے طور پر سامنے آئے جس نے ترکی کی تشکیل نو کسی بھی دوسرے ترک رہنما کے مقابلے میں سب سے زیادہ کی ہے۔ گزشتہ چند برسوں کے دوران ترکی کی معیشت تنزلی کا شکار ہوئی۔ ملک میں مہنگائی کی شرح تقریباً 12% ہے۔ جب طیب اردگان مارچ 2003 میں برسر اقتدار آئے تو ایک امریکی ڈالر کے مقابلے میں لیرا کا ریٹ 1.6 تھا، یعنی لگ بھگ 1.5 ترکش لیرے کے عوض ایک امریکی ڈالر۔ مگر آج صورتحال یہ ہے کہ لگ بھگ 8 ترکش لیروں کے عوض ایک امریکی ڈالر ملتا ہے۔ اقتدار میں ان کے ابتدائی برسوں میں ترکی کی مجموعی پیداوار میں اضافہ ہوا تھا اور کافی ترقی ہوئی تھی۔ فروری 1954 میں طیب اردگان ایک کوسٹ گارڈ کے گھر پیدا ہوئے۔ جب وہ 13 سال کے تھے تو ان کے والد نے استنبول منتقل ہونے کا فیصلہ کیا تاکہ ان کے بچوں کو بہتر ماحول میسر آ سکے۔ نوجوانی میں طیب اردگان نے پیسے کمانے کے لیے جوس اور ڈبل روٹی بھی بیچی۔ انہوں نے اسلامک اسکول سے تعلیم حاصل کی اور استنبول کی مارمارا یونیورسٹی سے مینجمنٹ کی ڈگری حاصل کی۔ اس کے بعد انہوں نے پیشہ ورانہ فٹ بال بھی کھیلا۔ رجب طیب اردگان کا سیاسی زندگی کے چند اہم پہلو مختصر اور سادہ الفاظ میں درج ذیل ہیں۔ 1994 سے 1998 کے دوران وہ استنبول کے میئر بنے اور یہ عہدہ ان کے پاس اس وقت تک رہا جب تک ترکی کی فوج نے ان کی اس وقت کی سیاسی جماعت ویلفیئر پارٹی پر پابندی نہیں لگا دی۔ 1999 میں ایک قوم پسند نظم پڑھنے پر انہیں 4 ماہ کے لیے جیل میں جانا پڑا۔ اس نظم میں لکھا تھا کہ مسجدیں ہمارے مورچے ہیں، ان کے گنبد ہمارے ہیلمٹ، ان کے مینار ہماری بندوقیں اور ایمان والے ہمارے فوجی ہیں۔ اگست 2001 میں انہوں نے عبداللہ گل کے ساتھ مل کر اسلام پسند جماعت AKP کی بنیاد رکھی۔ 2002 اور 2003 میں AKP نے قومی انتخابات میں کامیابی حاصل کی اور اردگان پہلی مرتبہ وزیر اعظم بنے۔ جون 2013 میں ایک پارک پر عمارت بنانے کے خلاف مظاہرہ کر رہے لوگوں پر اردگان نے سیکورٹی فورسز کو دھاوا بول دینے کا آرڈر دیا۔ دسمبر 2013 میں ان کی حکومت کے خلاف بڑا کرپشن اسکینڈل سامنے آیا اور ان کی کابینہ کے 3 وزراء کے بیٹے گرفتار کیے گئے۔ اردگان نے مخالفین کو اس کا ذمہ دار قرار دیا۔ اگست 2014 میں وہ پہلے براہ راست منتخب صدر بنے۔ جولائی 2016 میں انہوں نے اپنی حکومت کے خلاف فوجی بغاوت کو ناکام بنا دیا۔ اپریل 2017 میں انہوں نے صدارتی اختیارات میں اضافے کا ملک گیر ریفرنڈم جیت لیا۔ صدر اردگان کا کہنا تھا کہ وہ ملک میں اسلامی نظام لاگو نہیں کرنا چاہتے اور ترکی کو سیکولر ریاست ہی رہنے دینا چاہیے، مگر ان کے خیال میں ترک شہریوں کو اپنے مذہبی عقائد کا اظہار کرنے کی مزید اجازت ہونی چاہیے۔ ان کے کچھ حامی انہیں سلطنت عثمانیہ کے تناظر میں سلطان کے لقب سے پکارتے ہیں۔ اکتوبر 2013 میں انہوں نے ترکی میں ریاستی دفاتر میں حجاب پر پابندی اٹھا دی، تاہم فوج، عدالتوں اور پولیس میں یہ پابندی قائم رہی۔
اس کے بعد انہوں نے غیر شادی شدہ افراد میں جنسی تعلقات کو بھی جرم قرار دینے کی کوشش کی، مگر وہ قانون سازی کرنے میں ناکام رہے۔ طیب اردگان کے 4 بچے ہیں۔ وہ یہ بھی کہہ چکے ہیں کہ کسی بھی مسلمان فیملی کو خاندانی منصوبہ بندی کا سوچنا بھی نہیں چاہیے۔ انہوں نے مئی 2016 میں کہا تھا کہ ہم اپنی نسلیں بڑھائیں گے۔ انہوں نے عورتوں کے حقوق کے لیے کام کرنے والی خواتین پر تنقید بھی کی، اور وہ یہ کہہ چکے ہیں کہ مردوں اور عورتوں کے ساتھ ایک جیسا برتاؤ نہیں کیا جا سکتا۔ ناظرین، یہ تو ترکی ہے جس کے صدر رجب طیب اردگان جیسے لوگ ان کو سنبھال رہے ہیں۔ کیا پاکستان کے اندر بھی رجب طیب اردگان جیسا کوئی شخص آئے گا جو اس معیشت کو سنبھالے گا؟ لیکن ایسا ناممکن ہے۔ 1947 سے لے کر 2023 تک پاکستان میں کرپشن عروج تک ہوئی ہے۔ یہاں ہر ادارے کے اندر کرپشن کی جاتی ہے، لیکن ایک لمحے کے لیے یہ کوئی نہیں سوچتا کہ ہم دیمک کی طرح اس ملک کو چاٹ رہے ہیں۔ اور یہ بات یاد رکھیں، دیمک جس لکڑی کو کھاتی ہے تو وہ آخر میں ٹوٹ کر بکھر جاتی ہے۔ اگر ہمیں ترقی کرنی ہے، اگر ہم نے اپنی معیشت کو سنبھالا دینا ہے، اور ہمیں غربت کی لکیر سے اوپر آنا ہے اور ایک باوقار ملک بننا ہے، تو ہم نے کرپشن کو چھوڑنا ہوگا، ورنہ ہمارے حالات ایسے رہے تو پھر خدا ہی حافظ ہوگا۔